قصہ گل و صنوبر اس دلچسپ اور یادگار کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کہانی کو یہاں تک بیان کیا تھا کہ شہزادہ الماس بادشاہ ترم تراک کی بیٹی شہزادی حسن بانو سے رخصت ہو کر آگے روانہ ہوا۔ اب اس کے بعد کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد شہزادہ الماس ایک باغ میں پہنچا۔ اس نے اتنا بڑا باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اونچے اونچے سائے دار درخت، میووں اور پھلوں سے لدے ہوئے، رنگ برنگ کے خوشنما پھول اور کلیاں، ان پر اڑتی ہوئی خوبصورت تتلیاں، گھنی جھاڑیاں، سرسبز گھاس جیسے سبز مخمل کا فرش ہو، درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے خوش الحان پرندے۔ غرض باغ کیا تھا، جنت کا نمونہ تھا۔ شہزادہ نہر کے کنارے کنارے گھومتا ہوا ایک حوض کے نزدیک پہنچا۔ سنگ مرمر سے بنا ہوا یہ حوض بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں نہر کا صاف شفاف پانی ایک طرف سے آتا تھا اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ شہزادے نے اپنا اسباب ایک طرف رکھا، گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور حوض میں نہانے لگا۔ نہاتے ہوئے اس کے کانوں میں پرندوں کی آواز پہنچی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلے سے گردنیں نکالے چیخ رہے تھے۔ شہزادے نے غسل کرنے کے بعد وہیں گھاس پہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور درخت کے سائے میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ بچے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے برابر چلا رہے تھے اور شہزادہ سوچ رہا تھا کہ بچے بھوک کے سبب بے چین ہیں۔ ان کے ماں باپ نہ جانے کہاں دانہ دونا چگنے گئے ہوئے ہوں گے۔ میرے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انہیں کھلا سکوں۔ شہزادہ سوچ ہی رہا تھا کہ گھوڑا ہنہناتا ہوا آیا اور زمین پر زور زور سے ٹاپے مارنے لگا۔ شہزادہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھا تو ایک اژدہا تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھالی۔ اتنی دیر میں کہ شہزادہ چلہ پر تیر چڑھاتا، اژدہا پھن اٹھا کر درخت کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے اوپر پہنچ کر بچوں کو چٹ کرنا چاہتا ہو۔ شہزادے نے نشانہ باندھ کر تیر مارا، جو اس کے جسم میں لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے اپنے سر کو 2-3 بار زمین پر پٹکا اور منہ کھول کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ اژدہا چاہتا تھا کہ اپنے سانس کی قوت سے شہزادے کو اپنی جانب کھینچ لے، کہ شہزادہ اس کا ارادہ سمجھ گیا اور پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر ایک تیر اور مارا جو اژدہے کے گلے پہ لگا۔ پھر اس نے تلوار نکالی اور بہادری سے اس کے قریب گیا اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شہزادے نے تھوڑی دیر کے بعد اژدہے کے جسم کو کاٹا اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پھر درخت پر چڑھ کر بھوکے بچوں کو کھلایا۔ بچوں کا پیٹ بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر کر حوض میں دوبارہ نہایا اور پھر مزے سے سو گیا۔ سیم مرغ کا جوڑا جب بچوں کے لیے کھانا لے کر واپس آیا تو بچے نظر نہ آئے، چونکہ ہر روز وہ گھونسلے سے گردنیں نکالے ماں باپ کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ سیم مرغ نے شہزادے کو دیکھتے ہی مادہ سے کہا، اس شکاری نے میرے بچوں کو مار دیا ہوگا، میں بھی اس کمبخت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے کھانا تو ایک طرف پھینک دیا اور مادہ کو ساتھ لے کر دور چلا گیا۔ سیم مرغ تھوڑی دیر کے بعد پنجوں میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لایا تاکہ شہزادے پر پھینک کر اسے جان سے مار دے، لیکن مادہ کو کچھ خیال آیا اور اس نے کہا، اسے مارنے سے پہلے ہمیں اپنے گھونسلے میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غریب مسافر بے گناہ مارا جائے۔ سیم مرغ نے کہا، میں پتھر کو اپنے پنجے سے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تم جا کر گھونسلے میں دیکھو، اگر بچے نہ ہوں تو مجھے اشارہ کر دینا،
मैं पत्थर इस मुसाफिर पर फेंक दूंगा। सीमुरग़ तो पत्थर को पंजे में लिए हुए दूसरी तरफ चक्कर काटने लगा और मादा ने जाकर घोंसले में देखा। बच्चे आराम से सो रहे थे। उसने सीमुरग़ को इशारा किया और वो पत्थर को बाग में फेंक कर दरख्त पर आ गया। सीमुरग़ ने बच्चों को जगाकर कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं है? बच्चों ने शहज़ादे और अजदहे की लड़ाई का हाल बयान किया और कहा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, उसने हमारी जान भी बचाई है और हमें पेट भरकर गोश्त भी खिलाया है। सीमुरग़ ने कहा, हम अपने दुश्मन को ज़िंदा नहीं छोड़ते, उसके जिस्म की बोटियां बोटियां कर देते हैं। इसी तरह हम अपने मेहरबान के साथ एहसान फरामोशी नहीं करते। फिर वो नीचे उतरा और सोए हुए शहज़ादे पर अपने परों से साया करके बैठ गया ताकि उसके जिस्म के किसी हिस्से पर भी धूप ना आए। शहज़ादे की जब आँख खुली तो सीमुरग़ को बैठा देखकर हैरान रह गया। सीमुरग़ ने कहा, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जाने का इरादा है, ताकि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। शहज़ादे ने अपना मकसद बयान किया और कहा, मुझे शहर औकाफ में पहुंचना है। सीमुरग़ बोला, मैं तुम्हें शहर औकाफ में पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले तुम 2-4 ज़ेबरों को शिकार कर लो। शहज़ादा उसी वक़्त उठा और जंगल में जाकर ज़ेबरों को शिकार किया। फिर उसने सीमुरग़ के कहने के मुताबिक ज़ेबरों के गोश्त के कबाब तैयार किए और उनके चमड़े की मशकें बनाईं। सीमुरग़ ने कहा, इन मशकों में नहर का साफ़ पानी भर लो और इस तमाम सामान के साथ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें लेकर शहर औकाफ की जानिब रवाना हो जाता हूँ। शहज़ादे ने सीमुरग़ की पीठ पर पानी से भरी हुई मशकें, ज़ेबरों के कबाब और अपना सामान रखा। फिर ख़ुद भी सवार हुआ और सीमुरग़ उसे लेकर हवा में उड़ गया। सहराओं, बियाबानों, दहशतनाक जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से गुज़रता हुआ सीमुरग़ एक दरिया के किनारे पहुंचा और नीचे उतर कर बोला, अब मुझे भूख महसूस हो रही है। तुम ज़ेबरे के थोड़े से कबाब मुझे दो और मशक में से पानी पिलाओ, फिर मैं आगे चलूँगा। शहर औकाफ तक रास्ते में 7 दरिया थे। सीमुरग़ और शहज़ादा हर दरिया के किनारे उतरते, खाते पीते और आराम करने के बाद आगे रवाना हो जाते। इसी तरह 7 दरिया पार करने के बाद शहर औकाफ के नज़दीक पहुँच गए। सीमुरग़ ने कहा, ऐ शहज़ादे, मैं तुम्हारे एहसान का बदला मरते दम तक अदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। जब तुम्हें मेरी खिदमत की ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना। फिर उसने अपने 2-3 पर तोड़ कर दिए और कहने लगा, जिस वक़्त भी तुम इनमें से एक पर को आग में जलाओगे, मैं अपने साथियों के हमराह तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शहज़ादा बोला, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, वरना मैं तो किसी हाल में भी यहाँ नहीं पहुँच सकता था। सीमुरग़ ने अपने हलक से एक कीमती दाना उगलते हुए कहा, ये कीमती लाल अपने पास रखो, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये तुम्हारे काम आएगा। अब सीधे चले जाओ, शहर औकाफ का यही रास्ता है। फिर सीमुरग़ उड़कर वापस रवाना हुआ। शहज़ादा रास्ता तय करता हुआ शहर औकाफ के दरवाज़े में दाखिल हुआ। दरवाज़े से निकलते ही एक पुररौनक बाज़ार था। उसमें दुकानें सजी हुई थीं और लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे।
آگے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ اس کے دروازے پر فوجی ہاتھوں میں تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ شہزادہ دیکھتا ہوا آگے چل دیا اور پھر سوچنے لگا کہ اس شہر میں رہنے کے لیے کس طرح جگہ حاصل کرے اور کس سے اپنا حال بیان کروں۔ اسی وقت ایک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان فرخ خان باہر نکلا۔ شہزادے کو دیکھ کر قریب آیا اور کہنے لگا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ شہزادے نے کہا، ہاں بھائی، میں اس شہر میں آج ہی داخل ہوا ہوں اور رہنے کے لیے مکان کی تلاش میں ہوں۔ فرخ خان نے کہا، اگر تم خوشی سے رہنا قبول کرو تو میرا مکان حاضر ہے۔ شہزادے کو بھلا کیا انکار ہوتا؟ اس نے کہا، میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہوگی کہ آپ جیسے نیک اور خدا ترس انسان کی صحبت مجھے حاصل ہو۔ فرخ خان نے شہزادے کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ مکان میں لے جا کر ایک روشن اور ہوادار کمرے میں اس کا سامان رکھ دیا اور کہا، تم جب تک اس شہر میں ہو یہاں آرام سے رہو۔ شہزادے نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں رہنے لگا۔ شہزادہ شہر میں گھومتا پھرتا وہاں کے لوگوں سے ملتا اور جب فرخ خان کے آنے کا وقت ہوتا تو مکان پہ چلا جاتا اور دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ فرخ خان شہزادے سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ چونکہ اسے شہر اوقاف سے باہر نکلنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اور شہزادہ اسے اپنے اور دوسرے ملکوں کے دلچسپ اور عجیب و غریب حالات سنایا کرتا تھا جنہیں وہ بڑے شوق سے سنا کرتا۔ شہزادہ الماس جب فرخ خان سے خوب گھل مل گیا تو اس نے ایک روز باتوں باتوں میں کہا، میرے عزیز دوست، آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا۔ فرخ خان نے ناراض ہو کر کہا، خبردار، آئندہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، چونکہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جو شخص یہ بات زبان سے نکالے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ شہزادے نے کہا، مجھے یہ راز معلوم کرنے کا بے حد شوق ہے اور اسی لیے اپنے دور دراز ملک سے مصیبتیں اٹھا کر یہاں آیا ہوں۔ فرخ خان نے کہا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ صنوبر یہاں کا بادشاہ ہے اور گل اس کی ملکہ کا نام ہے۔ شہزادہ بولا، لیکن مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بات کیوں مشہور ہے؟ فرخ خان نے کہا، اگر سچ پوچھتے ہو تو مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شہزادے نے چونک کر کہا، وہ کیسے؟ فرخ خان بولا، میں اکثر بادشاہ کے پاس جایا کرتا ہوں اور وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اس لیے ایک روز میں تمہیں بھی اپنے ہمراہ دربار میں لے جاؤں گا، پھر تم کوشش کر کے خود ہی اس سوال کا جواب دریافت کر لینا۔ شہزادہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فرخ خان کا ہاتھ چوم لیا۔ ایک روز فرخ خان شہزادے کو اپنے ساتھ بادشاہ صنوبر شاہ کی خدمت میں لے گیا اور کہنے لگا، عالم پناہ، یہ ایک مسافر ہے، الماس روح بخش اس کا نام ہے۔ ایک دور دراز ملک خاور سے آپ کی نیک نامی اور شہرت سن کر یہاں آیا ہے اور چاہتا ہے کہ چند روز یہاں رہ کر اس ملک کی سیر کرے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ہمیں یہ بات سن کر مسرت حاصل ہوئی ہے، تم ہمارے ملک کی سیر بھی کرو اور جب فرصت ملے تو ہماری محفل میں بھی آ جایا کرو۔ شہزادہ الماس نے قیمتی لال جو سیمرغ نے اسے دیا تھا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔
بادشاہ اتنا قیمتی لال دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، ہمیں اس لال کی قیمت کا اندازہ ہے، اسی لیے ہمیں تعجب ہے کہ تم یہ لال کہاں سے لائے ہو۔ شہزادے نے عرض کیا، میں ہیروں کا سوداگر ہوں، میرا ارادہ تھا کہ آپ کے ملک میں تجارت کروں گا، لیکن بدقسمتی سے راستے میں مجھے حبشیوں نے لوٹ لیا۔ ایک صرف یہ لال بازو پر بندھا ہوا رہ گیا تھا، وہی عالم پناہ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ صنوبر شاہ نے کہا، حبشیوں کا بادشاہ ترم تراک تو بے حد ظالم بادشاہ ہے، وہ تو انسان کا گوشت بھی کھا جاتا ہے۔ شہزادہ بولا، اللہ کے کرم سے میں زندہ بچ گیا، اگر شیر نہ آتا تو وہ مجھے کچا ہی چبا جاتا۔ غرض بادشاہ شہزادے سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر اس نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور یہ کہہ کر رخصت کیا کہ تم سے باتیں کر کے دل بہت خوش ہوا ہے، اس لیے ہر روز ہمارے دسترخوان پر تمہارا ہونا ضروری ہے۔ اب شہزادہ الماس ہر روز محل میں جاتا اور بادشاہ صنوبر شاہ کے ساتھ کھانا کھاتا۔ کھانا کھاتے ہوئے دونوں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے اور شہزادہ اپنے ملک کے دلچسپ واقعات بھی بیان کرتا۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بادشاہ کو شہزادے سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اگر کسی روز نہ آتا تو وہ پریشان و بے قرار ہو جاتا۔ ایک روز بادشاہ نے الماس سے کہا، میرے پیارے دوست، اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ شہزادے نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا، اگر آپ یہ وعدہ فرمائیں کہ آپ میری خواہش پوری کریں گے اور میرے لیے کسی قسم کی سزا تجویز نہ فرمائیں گے تو میں عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا، ہم نے تمہاری جان بخشی، اب تم بلا جھجک کہہ دو۔ شہزادے نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے ایک عرصہ ہوا یہ سنا تھا کہ گل نے آپ کے ساتھ کوئی حرکت کی ہے، بس یہی بات دریافت کرنے کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے تکیے سے ٹیک لگا کر یوں بیٹھ گیا جیسے اس کا سر چکرا گیا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں اور دبی ہوئی آواز میں بولا، اس راز کو دریافت کرنے کی بجائے اگر ہماری جان مانگ لیتے تو بہتر تھا۔ بہرحال ہم نے زبان دی ہے، ہم تمہیں یہ راز بتائیں گے۔ بادشاہ اس وقت اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ اس سے بیٹھا نہ گیا اور وہ اٹھ کر محل میں چلا گیا۔ 2-3 روز کے بعد محل میں ناچ گانے کی محفل ہوئی۔ سب ملک کے بڑے بڑے گویے گا چکے تو شہزادہ الماس نے گانا شروع کیا۔ وزیر، امیر، درباری اور خود بادشاہ اس کے گانے سے بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے پوچھا، ہمارے عزیز مہمان، اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، ہم اسے پورا کریں گے۔ شہزادہ بولا، میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ شہزادہ بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، تمام باتیں سننے کے بعد تمہیں اپنا سر کٹوانا پڑے گا۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے انکار نہیں، آپ اگر چاہیں تو میرے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ دوسرے روز بادشاہ نے شہزادہ الماس کو ایک بڑے کمرے میں بٹھایا اور ملازموں کو ایک خاص اشارہ کیا اور انہوں نے کمرے کے درمیان دسترخوان بچھا دیا۔ پھر 2 نوکر ایک کتے کو لے کر آئے اور زرد چادر پر بٹھا دیا۔ شہزادہ یہ تماشا دیکھ ہی رہا تھا کہ 12 حبشی ایک نوجوان اور بے حد حسین عورت کو لے کر آئے۔
جس کے ہاتھ پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ کنیزوں نے اس عورت کو کتے کے سامنے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ پھر ایک ملازم ایک تھال لے کر آیا۔ اس میں ایک حبشی کا سر رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ کھانا لے آؤ اور دسترخوان پر رکھ دو۔ اسی وقت کھانا لایا گیا اور کتے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کتے نے ہر پلیٹ میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا، پھر پانی پیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ملازموں نے اسی کھانے کو اٹھا کر عورت کے سامنے رکھ دیا اور اس نے منہ بناتے ہوئے 2-4 لقمے لیے۔ پھر بادشاہ نے حبشی کا سر اٹھایا اور اس پر چھڑی مار کر 1-2 کیڑے کھانے میں گرائے، اور ملازموں نے زبردستی یہ کھانا اور یہ کیڑے اس عورت کو کھلا دیے، اور عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، یہ راز تمہیں معلوم ہو گیا ہے، اب اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادہ بولا، آپ نے یہ عجیب و غریب تماشا دکھایا ہے جسے میں سمجھ بھی نہیں سکا، اور اپنے سوال کا جواب بھی مجھے نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا، اس عورت کا نام ہے گل اور ہمارا نام ہے صنوبر۔ اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے حاصل کس طرح کیا تھا۔ ایک مرتبہ میں شکار کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے اور میں پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ آخر ایک کنواں نظر آیا اور میں نے سر سے پگڑی اتار کر اس کا ڈول بنایا اور لنگی کو رسی، پھر کنویں میں ڈالا۔ لیکن جب کھینچنے لگا تو یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، کنویں میں کون ہے اور میری پگڑی کو کیوں پکڑا ہے؟ کنویں میں سے آواز آئی، اللہ کے لیے ہمیں اس کنویں سے نکالو، تمہیں ثواب ملے گا۔ میں نے فوراً ہی کنویں میں جھانک کر دیکھا تو 2 عورتیں کنویں میں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی کوشش و محنت کے بعد دونوں کو باہر نکالا۔ دونوں عورتیں اندھی تھیں اور اتنی ضعیف ہو چکی تھیں کہ ان کا جسم کمان کی طرح خم کھایا ہوا تھا۔ باہیں اور ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، دانت جھڑ چکے تھے اور سر ہل رہا تھا۔ قدم اٹھانے سے ٹانگیں لڑکھڑاتیں۔ سر کے بال دھنی ہوئی روئی کی طرح سفید تھے، جسم پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے ان کے حال پر بے حد رحم آیا اور میں نے پوچھا، تمہیں اس کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ وہ کہنے لگیں، یہاں کے بادشاہ نے ناراض ہو کر ہمیں اندھا کیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے پوچھا، اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ عورتوں نے کہا، بیٹا تو نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، اب اگر ایک مہربانی اور کرے تو اللہ تجھے بہت سا ثواب دے گا اور ہم بھی ہمیشہ تیری خدمت کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ دونوں عورتوں نے کہا، یہاں سے بائیں ہاتھ پر ایک دریا ہے، اس میں ایک گائے رہتی ہے اور ہر روز چرنے کے لیے باہر آتی ہے۔ تم وہاں جا کر ایک طرف چھپ کر بیٹھ جانا، چونکہ گائے بہت ہی خطرناک ہے اور آدمی کو دیکھ لے تو زندہ نہیں چھوڑتی۔ جب وہ چرنے کے بعد واپس دریا میں چلی جائے تو اس کا تھوڑا سا گوبر اٹھا کر لے آنا، ہم اسے آنکھوں پر مل کر دوبارہ بینائی حاصل کر لیں گی۔ میں اسی وقت دریا کی جانب روانہ ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ پیاس کی شدت سے برا حال تھا، اس لیے پہلے تو پانی پیا، منہ دھویا، پھر ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔
फिर एक गाय पानी से निकली और इधर उधर देखने के बाद घास पर चरने लगी। मैं बैठा उसे देखता रहा। जब वो चली गई तो मैं गोबर उठाकर वापस आया और दोनों औरतों ने उसे अपनी आंखों पर मल लिया। खुदा की कुदरत के उनकी आंखें रोशन हो गईं। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मुझे शाबाश दी और कहा, ऐ नौजवान, यहाँ हमारे बादशाह के अलावा परियों का बादशाह भी रहता है। उसकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि आज तक दुनिया में उस जैसी पैदा नहीं हुई। बादशाह और मलका उसे बेहद चाहते हैं और हर वक्त अपने सामने रखते हैं, और वो लड़की हम दोनों का कहा मानती है। लिहाजा तू हमारे साथ चल और उस लड़की का मेहमान बनकर उसके महल में ठहर जा। फिर मैं तेरी शादी का इंतज़ाम कर दूंगी। मैं दोनों की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि मैंने आज तक परियों की कहानियाँ तो सुनी हैं, लेकिन परियों को कभी नहीं देखा। इन औरतों के साथ जाकर देखना चाहिए कि परियां कैसी होती हैं। और मैं उनके साथ चल दिया। रास्ते में मैंने पूछा, अगर परियों के महल में मुझे किसी ने देखकर गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा? एक औरत ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो बादशाह आग में डलवाने का हुक्म देगा। उस वक़्त तुम कहना कि मुझे आग में डालने से पहले मेरे जिस्म पर तेल मल दिया जाए, ताकि मैं जल्दी से जलकर ख़त्म हो जाऊं। बस फिर हम तुम्हारे जिस्म पर ऐसा तेल मलेंगी कि अगर तुम ज़िंदगी भर आग में रहो तो आग असर ना करे। गर्ज़ मैं उन औरतों के हमरा महल में पहुंचा। महल ऐसा सजा हुआ था जैसे किसी की शादी का इंतज़ाम किया गया हो। दालान में एक खूबसूरत तख्त पर एक जवान लड़की सो रही थी। वो औरतों की तारीफ़ से कहीं ज़्यादा हसीन थी। मैं तख्त के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से उसे देखने लगा। कहानियों में परियों की खूबसूरती का जो हाल सुना था वो सच निकला, और मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसी वक़्त लड़की की आंख खुल गई और मुझे देखते ही घबराकर उठ बैठी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं है? मैंने कहा, आदमजादों की दुनिया में इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं और इतनी मुसीबतें झेली हैं कि अब ज़िंदा रहने की तमन्ना नहीं है। अगर तुम मेरे हाल पर तरस खाओ और मुझे आदमजादों से बचाकर अपने यहाँ पनाह दो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान मानूंगा। परी मेरी बात सुनकर समझी कि शायद मैं मुसीबत ज़दा हूँ और पनाह लेने के लिए उसके पास हाज़िर हुआ हूँ। वो मुझ पर मेहरबान हो गई और कहने लगी, तुम्हें छुप कर रहना होगा, चूँकि मेरा बाप बेहद जालिम है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हरगिज़ ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। शहज़ादा अलमास खामोश बैठा हुआ बादशाह सनोबर शाह से उसकी कहानी सुन रहा था, और सनोबर शाह कह रहा था, परी के महल में रहते हुए जब मुझे 2-3 महीने गुजर गए और परी को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई कि वो एक पल के लिए भी मुझे आंखों से ओझल ना होने देती थी। आखिर एक रोज़ मैंने कहा, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। परी का चेहरा उतर गया और वो कहने लगी, मेरे वालिदैन इस शादी के लिए हरगिज़ रज़ामंद ना होंगे। अगर मैंने कोशिश भी की तो वो दोनों को हलाक कर देंगे। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन वो उस रोज़ से गमगीन रहने लगी। बादशाह और मलका ने उसका कमलाया हुआ चेहरा देखा तो फ़िक्र में डूब गए और अपनी बेटी की निगरानी के लिए कई जासूस कनीज़ें मुकर्रर कर दीं। जासूस कनीज़ों ने दूसरे ही दिन बादशाह को ये इत्तला पहुंचा दी
کہ ایک آدمزاد پری کے ساتھ رہتا ہے اور وہ پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا اور فوراً ہی دیووں کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ آدمزاد کو پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ دیووں نے سر جھکایا اور اسی وقت پری کے محل میں آ کر مجھے مٹھی میں اٹھا لیا۔ پری یہ حال دیکھ کر رونے لگی اور دیووں کے پاؤں پکڑ کر ان کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن ان بے رحم دیووں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مجھے جنگل میں لے گئے۔ پھر انہوں نے زمین سے درخت کی بلندی تک خشک لکڑیاں چن کر آگ لگائی، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر بادشاہ اور دوسرے سینکڑوں دیو آ موجود ہوئے۔ پھر ایک وزیر دیو نے مجھ سے کہا، اے مٹی کے پتلے، ہمارے محل میں داخل ہوتے ہوئے تجھے خوف نہ آیا؟ میں نے کہا، اگر خوف ہوتا تو محل میں داخل ہی کیوں ہوتا؟ بادشاہ بولا، تجھ جیسے بدماشوں کی سزا موت ہے، اب تیار ہو جا، گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، پھر اس آگ میں جلنا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ نے جو سزا میرے لیے تجویز فرمائی ہے وہ بالکل مناسب ہے، لیکن میری ایک عرض ہے، اگر میرے جسم پر تیل کی مالش کر دی جائے تو میں آگ میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاؤں گا اور میری مشکل دور ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہاری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ پھر اس نے وزیر دیو سے کہا، اس کے جسم پر تیل کی مالش کرنے کا انتظام کیا جائے۔ وزیر دیو نے اسی وقت دونوں بوڑھی عورتوں کو بلوایا اور وہ ایک خاص قسم کا تیل لے کر حاضر ہو گئیں۔ پھر دیو نے مجھے ایک پتھر پر لٹا دیا۔ پھر عورتوں نے سر سے پاؤں تک سارے جسم پر خوب رگڑ رگڑ کر تیل کی مالش کی اور بادشاہ سے کہا، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ پھر بادشاہ نے دیووں کو حکم دیا کہ اس آدمزاد کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ دیووں نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مجھے آگ میں پھینک دیا اور میں شعلوں میں چھپ کر رہ گیا۔ دیو یہ سمجھ کر کہ میں جل گیا ہوں وہاں سے چلے گئے۔ 7 روز کے بعد بادشاہ نے دیووں کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اس لیے آدمزاد کی راکھ کو کہیں دور پھینک آؤ، ایسا نہ ہو کہ راکھ جنگل میں پڑی رہے اور ہوا کے ساتھ اڑ کر ہمارے محل میں آتی رہے۔ دیو میری راکھ اٹھانے کے لیے جب آئے تو مجھے زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تو زندہ ہے؟ میں نے کہا، مجھے سوائے خدا کے دوسرا کوئی نہیں مار سکتا۔ دیو گھبرا کر الٹے قدموں بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے حضور میں سارا حال بیان کیا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کر آیا اور مجھے بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا، تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں، لیکن اس آدمزاد کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ یہ تو کوئی پیر معلوم ہوتا ہے، اسے عزت کے ساتھ محل میں لے چلو۔ بادشاہ اور وزیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دوسرے دیووں نے مجھے آہستہ سے اوپر اٹھایا، پھر بادشاہ کے قریب کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیر ہیں، اسی لیے مجھ سے غلطی ہوئی، آپ معاف کر دیجئے اور میرے ہمراہ چلیے۔ میں نے کہا، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، تم نے جو کچھ کیا غصے کی حالت میں کیا، اس لیے ہم نے تمہیں معاف کیا۔ بادشاہ مجھے عزت و احترام کے ساتھ محل میں لے گیا اور کئی دیو اور پریاں میری حفاظت اور میری خدمت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔
بادشاہ نے 1 ہفتہ تک مجھے اپنے یہاں مہمان رکھا، پھر اپنی چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور جہیز میں سونے چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات دے کر ہم دونوں کی رخصتی کا انتظام کیا۔ پریاں سونے کا تخت لائیں اور بادشاہ کے حکم سے اسے خوب سجایا، جہیز کا سامان رکھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر مجھے گلے سے لگایا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے وطن پہنچ گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادے الماس نے کہا، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ بولا، سارا قصہ میں نے بیان کر دیا، اب اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے کہا، آپ نے تو اپنی شادی کا قصہ سنایا ہے، اس عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ کہنے لگا، پریوں کے بادشاہ کی بیٹی یہی عورت ہے، اسی کو میں نے اتنی مصیبتوں سے حاصل کیا تھا۔ شہزادے نے کہا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آخر اس نے ایسا کون سا قصور کیا تھا جس کی سزا میں اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا قصور بھی سن لو۔ ایک رات سوتے سوتے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند سرد ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بیگم کیا تم باہر گئی تھیں؟ کہنے لگی، کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھیں، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی اس لیے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن 2-4 دن کے بعد پھر مجھے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے دکھائی دیے۔ میں بہت حیران ہوا اور مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ رات کے وقت باہر تو نہیں جاتی۔ آخر صبح ہوتے ہی میں نے استبل کے ملازموں کو بلا کر 1-2 کو سزا دی، 2-4 کو دھمکایا۔ تب ایک ملازم نے بتایا کہ حضور، بیگم گل رات کے وقت آپ کی سواری کے گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے جایا کرتی ہیں اور آخری رات میں واپس آ کر گھوڑا کھڑا کر دیتی ہیں اور محل میں جا کر سو رہتی ہیں۔ ملازم کی بات سن کر میں نے کہا، آج کی رات میرے لیے ایک گھوڑا تیار رکھنا۔ پھر میں نے سب کو رخصت کر دیا۔ رات کے وقت میں آنکھیں بند کر کے یوں ہی لیٹ گیا جیسے حقیقت میں سو رہا ہوں۔ ملکہ بھی لیٹی رہی۔ جب نصف شب کا وقت ہوا تو ملکہ آہستہ سے اٹھی، ہونٹوں پہ مستی، آنکھوں میں سرما اور کپڑوں پر عطر لگا کر دبے پاؤں باہر چلی گئی۔ میں بھی آہستہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے استبل سے گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہوئی، لیکن میں نے سوچا اگر میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا تو اس کی ٹاپوں کی آواز سن کر یہ چونک جائے گی، اس لیے میں پیدل ہی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور یہ کتا جو سامنے بندھا ہوا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ آخر شہر سے باہر جنگل میں ایک مکان کے قریب اس نے گھوڑے کو روکا اور ایک درخت سے باندھ کر مکان میں چلی گئی۔ میں دور کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وقت کئی حبشی ہاتھوں میں کوڑے لیے ہوئے باہر آئے، پھر ایک حبشی اسے کھینچ کر مکان سے باہر لایا اور سب نے مل کر اسے خوب مارا۔ یہ درد سے چلاتی اور کہتی، مجھے معاف کر دو، آج بادشاہ دیر سے سویا تھا اس لیے مجھے یہاں آنے میں دیر ہوئی ہے، آئندہ میں کبھی دیر سے نہ آؤں گی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں نے تو کبھی اس کو پھول سے بھی نہیں مارا،
اور اس کے ساتھ ہمیشہ عزت اور محبت کا برتاؤ کیا، لیکن یہ ظالم کس بے دردی سے اسے مار رہے ہیں اور یہ کس طرح اس چوٹ کو برداشت کر رہی ہے۔ حبشیوں نے گل کی خطا معاف کی اور سب مل کر اسے مکان میں لے گئے۔ میں بھی دبے پاؤں مکان میں داخل ہوا اور کواڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ 2 حبشی گھٹنوں کے بل زمین پر جھکے ہوئے تھے اور ایک موٹا تازہ حبشی ان کی کمر پہ بیٹھا ہوا تھا اور باقی حبشی ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ گل نے اپنے کپڑے درست کیے اور موٹے حبشی کے سامنے جھک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، گل، آج ایسا ناچ دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اگر تم نے ہمیں خوش کر دیا تو ہم کل ہی تمہیں اپنی ملکہ بنا لیں گے۔ گل کہنے لگی، حضور، کتنے عرصہ سے ناچ دکھا رہی ہوں، لیکن آپ تو ایک روز بھی خوش نہ ہوئے، اور میں شادی کے انتظار میں مصیبت کے دن گزار رہی ہوں۔ بادشاہ بولا، کیا تم صنوبر شاہ کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ گل نے کہا، وہ آدمزاد اور میں پری، بھلا ہمارا میل کیا ہے؟ بادشاہ نے ہنس کر کہا، ہم بھی تو آدمزاد ہیں، ہم کون سے دیو ہیں جو تم ہم سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ گل نے جواب دیا، حضور دیو تو نہیں، لیکن شکل و صورت اور رنگت کے لحاظ سے دیو جیسے تو ہیں۔ حبشی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور گل ناچنے لگی۔ میں اسی وقت میان سے تلوار کھینچ کر ان کے سامنے گیا اور کہا، نمک حراموں، تمہیں سرحد کی نگرانی کے لیے یہاں جگہ دی تھی یا اس لیے کہ تم ہماری ملکہ کا ناچ دیکھو؟ حبشیوں نے بھی تلواریں سونٹ لیں اور میرے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑا اور تھوڑی ہی دیر میں سب کو بھگا دیا۔ صرف حبشیوں کا بادشاہ رہ گیا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ گل نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گرا۔ حبشی فوراً کود کر میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ پھر گل نے اسے خنجر دیتے ہوئے کہا، لو، اس خنجر سے اس کمبخت کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دو۔ حبشی نے خنجر ہاتھ میں لے کر مارنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ میرا وفادار کتا چھلانگ مار کر حبشی کی گردن پر سوار ہو گیا۔ میں اسی وقت اٹھا اور حبشی کو رسیوں سے جکڑ لیا، پھر گل کے ہاتھ باندھے اور مکان میں بند کر کے باہر نکلا۔ وہ چاروں حبشی جو مجھ سے ڈر کر بھاگے تھے ایک درخت پر چھپے ہوئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے 3 حبشیوں کو گرفتار کیا اور ایک حبشی بچ کر نکل گیا۔ پھر گل اور ان حبشیوں کو اپنے ساتھ محل میں لایا، بادشاہ کو قتل کیا اور اس کی گردن ایک تھال میں رکھ دی۔ اس روز سے گل قید میں رہتی ہے۔ میرے وفادار کتے کا جوٹا کھانا اور جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس حبشی کے سر کے کیڑے کھاتی ہے۔ صنوبر شاہ نے قصہ سنا کر کہا، تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا ہے، اب سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادہ الماس بولا، ابھی تو قصہ نامکمل ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ حبشی بھاگ کر کہاں گیا۔ صنوبر شاہ بولا، وہ یہاں سے بھاگ کر چین کے بادشاہ کیموس شاہ کے قلعہ میں چلا گیا اور اب شہزادی مہر انگیز کے تخت کے نیچے قید ہے۔ لو، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ شہزادہ بولا، یہ تو فرمائیے کہ حبشی بھاگ کر
کہ موس شاہ کے یہاں کیوں گیا اور مہر انگیز نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم بہت عقل مند ہو، ایسا سوال کیا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں۔ شہزادے نے کہا، اب میں واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، کہو، ہم ضرور پوری کریں گے۔ شہزادے نے کہا، ملکہ کو اس کی غلطی کی بہت زیادہ سزا مل چکی ہے، اگر آپ ان کو معاف فرمائیں اور ان کا چھینا ہوا رتبہ انہیں واپس عطا کر دیں تو آپ بھی خوش رہیں گے اور خدا بھی خوش ہوگا۔ بادشاہ کو یہ بات بے حد پسند آئی اور اس نے فوراً ہی ملکہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور ملک میں جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ مہر انگیز کے اس سوال کا جواب دریافت کرنے کے بعد شہزادہ الماس بادشاہ صنوبر شاہ اور فرخ خان سے رخصت ہو کر دریا پر گیا، غسل کیا، پھر سیمرغ کا دیا ہوا بال آگ میں جلایا۔ سیمرغ تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ شہزادے نے جانوروں کو شکار کر کے کباب تیار کیے اور ان کے چمڑوں سے مشقیں بنائیں، پھر دریا سے پانی بھر کر سیمرغ کی کمر پر بیٹھ گیا۔ سیمرغ ساتوں دریاؤں کو عبور کر کے اپنے گھونسلہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ شہزادہ وہاں 2-4 روز رہ کر رخصت ہوا اور شیر کے مکان پر پہنچا، پھر حبشیوں کے قلعہ میں گیا اور شہزادی حسن بانو کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ جمیلہ بانو کے مکان پر جا کر اسے اپنی کامیابی کی خبر دی اور وعدے کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ پھر اس نے لطیفہ بانو کو جان سے مار کر اس کی کھال میں بھوسا بھرنے کا ارادہ کیا، لیکن جمیلہ بانو نے اس کی حمایت کر کے اسے معاف کروا دیا اور لطیفہ بانو نے شہزادے کے کہنے پر تمام ہرنوں کو دوبارہ انسان بنا کر آزاد کر دیا۔ شہزادہ حسن بانو اور جمیلہ بانو کو ہمراہ لے کر چین گیا اور ان کو ایک جگہ ٹھہرا کر قلعہ پر پہنچا، پھر چوبیں اٹھا کر زور زور سے نکارا بجایا۔ اسی وقت سینکڑوں آدمی اکٹھے ہو گئے اور شاہی ملازم شہزادے کو بادشاہ کیموس شاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیوں اپنی جوانی کو خاک میں ملاتے ہو؟ آج تک مہر انگیز کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا، پھر تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ تو شہزادی تک مجھے پہنچا دیجئے۔ آخر بادشاہ نے مجبور ہو کر شہزادے کو مہر انگیز کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ اگر تم نے جواب دے دیا تو میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، ورنہ تمہارا سر کاٹ کر قلعہ کے کنگورے پر لٹکا دیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا، اگر اس سوال کا جواب سننا چاہتی ہو تو بادشاہ سلامت اور تمام وزیروں اور درباریوں کے سامنے مجھے لے چلو، میں پھر جواب دوں گا۔ شہزادی رضامند ہو گئی اور اسی وقت دربار منعقد کیا گیا۔ پھر شہزادے نے کہا، آپ نے یہ بات کس سے سنی تھی؟ شہزادی بولی، ایک مسافر سے سنی تھی۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، شہزادی صاحبہ غلط فرماتی ہیں، ان کو یہ قصہ ایک حبشی نے سنایا تھا اور وہ حبشی ان کے تخت کے نیچے قید ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا
اور اس نے فوراً ہی شہزادی کا تخت منگوا کر دیکھا تو حقیقت میں ایک حبشی موجود تھا۔ شہزادے کے کہنے کے مطابق حبشی کو باہر نکالا گیا۔ پھر شہزادہ الماس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حبشی نے سن کر کہا، شہزادے نے ہر بات بالکل صحیح طور سے بیان کی ہے، اور یہ انہی کی ہمت تھی کہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کیموس شاہ نے مہر انگیز کا ہاتھ شہزادے الماس کے ہاتھ میں دیا اور 2-4 روز مہمان رہنے کے بعد بے شمار تحفوں کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ شمشاد و لال پوش بیٹوں کے غم میں بے حد کمزور ہو گیا تھا، بینائی بھی کم ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت آنسو بہایا کرتا تھا۔ جب شہزادہ الماس اس کے پاس پہنچا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے خدا نے اس کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ شہزادے نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا، پھر مہر انگیز کو رسیوں میں جکڑ کر لایا اور کہنے لگا، ابا جان، میرے 6 بھائیوں کو اس ظالم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اب اس کے لیے آپ سزا تجویز فرمائیے۔ بادشاہ نے دل میں کہا، یہ شہزادہ خود بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب ہی تو اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اگر میں نے شہزادی کو سزا دی تو اس کے دل کو بھی صدمہ پہنچے گا۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے کہا، تم نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اب یہ تمہاری ہے، جاؤ اور خوش رہو۔ شہزادہ چلا گیا اور دوسرے روز اس نے حبشی کے ہاتھ پاؤں 4 گھوڑوں کے پیروں سے باندھ کر اسے کوڑوں سے اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شہزادی بہت روئی اور اپنے ظلم پر بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر شہزادے سے معافی مانگی۔ اب شہزادے نے مجبور ہو کر اسے معاف کر دیا اور شادی کر کے سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اگر کسی کام کو سوچ سمجھ کر کیا جائے تو انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔